نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذوالحجہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو آج سے 8 دن پہلے ہم نے اسلام کا دوسرا بڑا تہوار عید الاضحیٰ، قربانی کی عید منائی ہے. ہر سال مسلمان اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق عید کے دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک چیز ہے میری اور آپ کی زندگی میں جسے مجھے اور آپ کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، جسے جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، دوسروں سے افضل سمجھنا، دوسروں سے بہتر سمجھنا اور اپنے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، بیکار سمجھنا، اسی طرح سے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنے فیصلے کو، اپنے مشورے کو سب سے بہتر سمجھنا، سب سے اچھا سمجھنا اور اپنے علاوہ کی ان چیزوں کو بیکار سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، فالتو سمجھنا، یہ ایسی سوچ ہے جس کو ہندی زبان میں اہنکار کہا جاتا ہے، جس کو اردو اور عربی زبان میں انا کہا جاتا ہے اور جس کو انگریزی زبان کے اندر ایگو کہا جاتا ہے، اور ہماری عام بول چال میں جس کو اکڑ، ناز، انانیت اور ناک کا سوال، اس طرح کے الفاظ سے ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ انا اور ایگو اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ اسی انا اور ایگو کی وجہ سے آیا. یہ انا اور ایگو اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ انا اور ایگو میں مبتلا ہو جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بہتر سمجھنے لگ جائے اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر اور کمتر اور گھٹیا اور بیکار سمجھنے لگ جائے. یہ انسان کو رائٹ نہیں ہے. اگر کوئی ذات اس دنیا میں اس لائق ہے کہ انا میں مبتلا ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے.
اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور بڑائی میں اپنے آپ کو مبتلا رکھے. انسان کو، مخلوق کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ انا اور ایگو میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے. یہ لفظ انا قرآن مجید میں 67 مرتبہ آیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور جن ظالم اور جابر اور بغاوت کرنے والے لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا اپنے لیے، اللہ نے ان کی اوقات ان کو اسی دنیا میں بتلا دی، ان کا وجود تک ختم کر ڈالا. جیسا کہ میں نے کہا، اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ اسی انا اور ایگو کی وجہ سے وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے آدم کو سجدہ کرے. آدم کے ساتھ ساتھ یہ حکم ابلیس کو، فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم ابلیس کو بھی ہوا کہ وہ بھی آدم کو سجدہ کرے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس سے وجہ پوچھی، ریزن پوچھا کہ آخر ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابلیس نے ریزن بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر نقشہ کھینچا ہے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس آخر تجھے کس نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرے اور میری بات مانے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، انا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں. آدم کہاں اور میں کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ابلیس انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ نے کہا، اے ابلیس تو نکل جا یہاں سے، جنت میں رک نہیں سکتا تو میرے سامنے انا اور ایگو سے کام لے، اپنے آپ کو آدم سے بہتر اور اچھا سمجھنے لگ جائے، آدم کو حقیر اور کمتر سمجھے، تو نکل جا، تو ذلیل ہے، تو رسوا ہے، تو بدنام ہے. اللہ نے بتا دیا، جو بھی اس دنیا میں انا اور ایگو سے کام لے گا وہ ذلیل ہوگا، نامراد ہوگا، رسوا ہوگا، بدنام ہوگا. میرے بھائیو، اگر ہم غور کریں میری اور آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ انا اور ایگو پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں. ہر آدمی اگر محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، ہر شخص کی زندگی میں یہ انا اور ایگو پایا جاتا ہے. کسی کو انا اور ایگو ہے اپنے علم پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے ہنر پر. جیسا میں علم والا ہوں، جیسی ڈگریاں میرے پاس ہے، سامنے والے کے پاس تو نہیں ہے. میں اس سے بات کروں، اس کے پاس بیٹھوں، اس کی دعوت کو قبول کروں. اور کسی کو انا اور ایگو ہوتا ہے اپنے مال پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر. میں پیسے والا، میں دولت والا، سامنے والا تو فقیر اور مسکین. اس کی اوقات کیا ہے کہ میرے سامنے آئے اور مجھ سے بات کرے، یا میں اس کو اپنی دعوت میں بلاؤں اور یا اس کی دعوت میں جاؤں. انا اور ایگو ہوتا ہے لوگوں کو مال و دولت پر. اور کسی کو انا اور ایگو ہے اپنے خاندان پر، اپنی ذات پات، اپنی برادری پر، اپنے قبیلے پر. میں جس خاندان کا ہوں ویسا کسی کا خاندان نہیں ہے، سامنے والا تو نیچ خاندان کا ہے، اس کی برادری، اس کی ذات پات تو نیچ ہے. اور کسی کو انا اور ایگو ہوتا ہے اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن و جمال پر. میں خوبصورت ہوں اور سامنے والا تو بدشکل ہے، بدصورت ہے. اور کسی کو انا اور ایگو ہوتا ہے اپنے تعلقات پر، اپنی پہنچ پر، اپنے سورس پر. میرے تعلقات بڑے اونچے ہیں، میں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرا سورس کافی اونچے لوگوں تک ہے، میری پہچان کافی بڑے لوگوں تک ہے. انسان کو اسی بات کا انا اور ایگو ہوتا ہے. اور کسی کو انا اور ایگو ہوتا ہے اپنے نیک اعمال پر. 4 دن فجر کی نماز کیا پڑھ لی، سب کے سب اس کے نزدیک گنہگار، جہنمی، اور وہ اکیلا دیندار ہے.
جمعہ رمضان کے روزے کیا رکھ لیے، وہ سب سے بڑا دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور باقی سب جہنمی، حقیر اور بیکار اور فالتو سمجھنے لگتا ہے۔ انا اور ایگو ہوتا ہے دینداری پر، اور کسی کو اللہ کی پناہ انا اور ایگو ہوتا ہے اپنے لڑکے والا ہونے پر۔ استغفر اللہ، یہ کون سی جہالت ہے؟ ہم لڑکے والے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، فلاں لڑکی والا ہے۔ اور عورتوں میں اللہ کی پناہ یہ انا اور ایگو بہت زیادہ چلتا ہے۔ لڑکے کی ماں یہ پسند نہیں کرتی کہ لڑکی کی ماں میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھے، یہ جہالت بھی پڑی پائی جاتی ہے۔ انا اور ایگو ہوتا ہے۔ اور داماد کے نخرے دیکھیے، اور شادی کے دن داماد کے ساتھ جو جاتے ہیں بارات لے کر، ان کے نخرے دیکھیے۔ ہم لڑکے والے ہیں، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا معیار لڑکی والوں سے کہیں زیادہ۔ یہ کون سی جہالت ہے کہ انسان اس بنا پر انا اور ایگو میں مبتلا ہو جائے، لڑکے کا باپ اس بنا پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے کہ میں لڑکے کا باپ ہوں اور یہ لڑکی کا باپ ہے، یہ ہمیشہ مجھ سے دبنا چاہیے۔ یہ کون سا انا اور ایگو ہے؟ میرے بھائیوں، جس نے بھی اس انا اور ایگو سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اوقات اس کو اسی دنیا میں بتا دی ہے، اس کی ہیکڑی نکال کے رکھ دی ہے، اس کے وجود کا صفایا کر ڈالا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انسان کو اس بات پر غور کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور کر لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کس طرح سے کیا ہے، اللہ نے اس کو وجود کیسے بخشا ہے، انسان اگر اس بات پر غور کر لے تو کبھی بھی وہ انا اور ایگو میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی چیز کو وہ ناک کا سوال نہیں سمجھ سکتا اور کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات، اس کی تخلیق بتلائی کہ کیسے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، غور تو کر۔ سورہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو بتلایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ انسان پر تو ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان کا وجود نہیں تھا، وجود جب تک پیدا نہیں ہوتا کوئی جانتا نہیں۔ انسان دنیا میں آ گیا، اس کے والدین نے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھ دیا عبداللہ، عبد الرحمن، اس کے بعد لوگ اسے جاننا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے کون جانتا تھا انسان کو؟ انسان کو اللہ نے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اس کو چلنے پھرنے والا اللہ نے انسان بنا دیا، اس کو جسم دیا، تندرستی دی، طاقت دی، اس کی شادی کی۔ یہ ہٹھا کھٹا انسان جو چلتا پھرتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات بتلائی کہ انسان غور تو کر، تو انا اور ایگو میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے، تیرا وجود کیا ہے؟ اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر انسان کو اس کی اوقات بتائی۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسان یہ سمجھتا ہے فالتو میں دنیا میں آیا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور اچھا سمجھتا پھر اس کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کو اللہ نے حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے، حقیر نطفے سے، پھر اس کا لوتھڑا بنا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائی اللہ نے، پھر انسان کو اللہ نے وجود بخشا، اس دنیا میں بھیجا اور اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی ہوئی، اولاد ہوئی، واپس انسان کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ انا اور ایگو میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ انفطار کے اندر انسان کو بتلایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان دھوکے میں کس بات سے دھوکے میں ہے؟ تو اپنی شکل خود اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے،
کسی کو لنگڑا اور لولا اور بدشکل بنایا ہے اللہ نے بنایا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور انسان تندرستی اور خوبصورتی کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور بدشکل اور معذور انسانوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے. انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ خود اپنی شکل وہ اس دنیا میں خود اختیار کر لے. اللہ کے پاس یہ پاور ہے کہ کسی کو خوبصورت بنا دے، کسی کو بدشکل بنا دے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو تندرست کر دے. یہ پاور اللہ کے پاس ہے. اور انسان اس بنا پر انا اور ایگو میں مبتلا ہو جائے کہ میں ہٹا کھٹا تندرست ہوں، خوبصورت ہوں اور فلاں معذور اور لنگڑا اور بدشکل ہے. انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے. یہ سوچ شیطانی سوچ ہے میرے بھائیو. انا اور ایگو کی جو سوچ ہے یہ شیطانی سوچ ہے، یہ ابلیس کی ذہنیت ہے جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، جس نے بھی اس دنیا میں انا اور ایگو سے کام لیا ہے اللہ نے مزہ اس کو دنیا میں چکھایا ہے. اس کا سوپڑا ہی صاف کر دیا اللہ نے، اس کا وجود ہی ختم کر ڈالا. اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کئی مثالیں بیان کی ہیں. انسان غور تو کر، انا اور ایگو میں مبتلا مت ہو. اور دیکھا جائے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے، جتنے فساد اور جتنی دشمنیاں اس انا اور ایگو کی وجہ سے پنپتی ہے اور ختم نہیں ہوتی. انا کا مسئلہ، بس ناک کا مسئلہ سمجھا انسان نے. میں کیوں جھونکوں اس کے سامنے، بڑا ہوں پیسے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے. وہ آئے میرے پاس چل کر. انسان ناک کا سوال بنا کے رکھا ہے. کتنے شادی شدہ رشتے اور کتنے خاندان اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ انسان نے اپنی ناک کا سوال سمجھ کے رکھا ہے اور بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قوم عاد، ان کو انا اور ایگو ہو گیا اپنی طاقت پر، اپنے پاور پر، اپنی قوت پر. اور کیا کہنے لگ گئے، ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں سورہ فصلت کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً قَالَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. قوم عاد یہود علیہ السلام کی قوم تھی. انہیں انا اور ایگو ہو گیا اپنی طاقت اور پاور پر. کیا کہنے لگ گئے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اس دنیا میں. ہمیں کون تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہمیں کون برباد کر سکتا ہے. اللہ نے کیا کہا، اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة. کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. یہ طاقت کا نشہ یہ اللہ کے سامنے چلنے والا نہیں ہے. اور طاقت بھی کیسی تھی، اللہ نے ان کی طاقت کو خود بیان فرمایا ہے. ایسی طاقتور قوم عاد، ایسے طاقتور لوگ آج تک اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے. اللہ نے بیان فرمایا ان کی طاقت کے بارے میں سورہ فجر کے اندر، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قوم عاد کے بارے میں بتائیں. قوم عاد پہاڑوں میں گھر بنا کر رہا کرتے تھے. اونچے اونچے پہاڑ، ان میں گھر بناتے تھے. وہ آج بھی کھنڈرات موجود ہیں، ان کے گھر موجود ہے. اور اللہ نے کہا ہم نے قوم عاد جیسی طاقتور قوم دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کی. اتنے طاقتور، 12 ہاتھ لمبے انسان ہوا کرتے تھے، بہت طاقت تھی ان کے پاس. اللہ نے خود کہا ایسے انسان ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے. انا اور ایگو میں مبتلا ہو گئے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سورہ قصص کے اندر انا اور ایگو میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے ان کی ہیکڑی نکال کے رکھ دی. کس طرح برباد کر ڈالا اللہ نے بیان فرمایا، نقشہ کھینچا ہے سورہ قصص کے اندر. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. اللہ نے آندھی بھیجی، آندھی، تیز ہوائیں چلی، اس قدر تیز تھی سب کچھ اڑا کر لے گئے، ان کے پرکھچے اڑ گئے. اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا
فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. قوم عاد کو ہم نے کس طرح سے ہلاک کیا. انا اور ایگو ہو گیا تھا اپنی طاقت پر. تیز آندھی آئی, 7 رات 8 دن مسلسل چلتی رہی ان کے اوپر. ان کے دھڑ, ان کی گردنیں ان کے جسم سے الگ ہو گئی جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے درخت ہو. اللہ نے بیان فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, ہم نے ایک انسان کو نہیں چھوڑا, ان کا وجود ہی ختم کر ڈالا. کوئی ہے جو آج یہ بولتا ہو کہ ہم قوم عاد کی نسل سے ہیں, ہمارے آبا و اجداد قوم عاد ہوا کرتے تھے, ان کا وجود ہی اللہ نے ختم کر ڈالا. میرے بھائیو, جو بھی انا اور ایگو سے کام لیتا ہے اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. فرعون کو انا اور ایگو ہو گیا تھا اپنی سلطنت پر, اپنی حکومت پر, اور کیا کہا اس نے, انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں. اپنے آپ کو خدا اور رب بتانے لگ گیا, میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں, تمہارا رب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر فرعون کے انا اور ایگو کو بیان فرمایا ہے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فرعون انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا اور کہا اے لوگو تمہارا میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں, میں ہی تمہارا اللہ ہوں, تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں, میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں. اور اللہ کے ساتھ مذاق کرنے پر تلایا, وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کیا کہا اس نے, وقال يا هامان ابن لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. اس کا فائنینس منسٹر تھا حامان, اس کا وزیر مالیات تھا حامان. اس سے کیا کہتا ہے, اے حامان میرے لیے ایک اونچا لمبا محل تعمیر کر جو آسمان سے باتیں کرے, میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہا ہے وہ رب دکھتا کیسا ہے. موسیٰ کا رب جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں, موسیٰ کے رب کو دیکھوں تو کیسا دکھتا ہے. اور مجھے یقین ہے یہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے. موسیٰ کی دعوت جس رب کی طرف بلا رہا ہے یہ کوئی رب اب نہیں ہے. اللہ کے ساتھ مذاق کرنے پر تل آیا. اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. بڑائی پر تل آیا, انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا. وہ اور اس کے نوکر چاکر ظلم کرنے لگے, لوگ کو ستانے لگے, پریشان کرنے لگے, اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں, ان کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کا انجام, اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. پکڑ لیا ہم نے فرعون کو, اس کے لشکر, اس کے ہواری مواری, اس کے نوکر چاکر, اور سب کو سمندر میں غرق کر دیا, ڈبو دیا. دیکھو ظلم کرنے والوں کا انجام کس طرح سے ہوتا ہے. جو انا اور ایگو میں مبتلا ہو کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں نا, ہم لڑکے والے ہیں. اللہ کی پناہ میرے بھائیو, اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا, جو ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں لڑکے کی ماں ہوں, فلاں لڑکی کی ماں ہے, اس اعتبار سے ہم اونچے ہیں. جو باپ یہ سمجھتا ہے, جو داماد یہ سمجھتا ہے کہ ہم لڑکے والے ہیں, یہ فلاں میرا سالہ ہے, میں بہنوئی ہوں, میرا درجہ اونچا ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. کیا ان کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ شادی نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کی؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا, اس بنا پر کہ کوئی لڑکے والا ہے, فلاں لڑکی والا ہے, ہم اس سے اونچے ہیں. میرے بھائیو, یہ انا اور ایگو اللہ کے سامنے چلنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. سب کی بہن بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہے, سب سالے کسی ایک دوسرے کے سالے ہوتے ہیں, داماد ہوتے ہیں, بہنیں ہوتے ہیں. لیکن انسان اس بنا پر لڑکی والوں پر ظلم کرنے لگ جائے اور ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھنے لگ جائے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. میرے بھائیو, اللہ نے کیا بیان فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, ایک مرد ایک عورت سے ہم نے تم سب کو
وجود بخشا ہے، سب کو پیدا کیا ہے. ایک مرد آدم علیہ السلام، ایک عورت حوا علیہ السلام. سب انسان برابر ہے، سب کا خون ایک ہے، سب کو مٹی میں جانا ہے، سب قبر میں دفنائے جائیں گے. انسان اس بنا پر انا اور ایگو میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میں لڑکے والا ہوں، میں لڑکے کی ماں ہوں، میں لڑکے کا باپ ہوں، میں داماد ہوں، فلاں میرے سالے ہیں، میں ان کا بہنوئی ہوں. اس حساب سے وہ ان پر ظلم کرے اور ان سے بیجا مطالبات کرے، ان کو ستائے اور انا اور ایگو میں مبتلا ہوئے. اللہ اس کی اوقات اسی دنیا میں بتانے والا ہے. میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو انا اور ایگو ہوتا ہے مال پر، دولت پر، کاروبار پر. میرے پاس جو دولت ہے، کاروبار ہے، سامنے والا فقیر مسکین، اس کی اوقات کیا ہے میں مجھ سے بات کرنے کی؟ یا میں اس سے بات کروں، یا اس کی دعوت میں قبول کروں، یا اس کو میں اپنی دعوت میں بلاؤں؟ یہ انا اور ایگو، اللہ نے جس نے بھی مال اور دولت کا انا اور ایگو کیا ہے، اللہ نے اس کا سب کچھ برباد کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے. انسانی تاریخ کا ایک مالدار ترین شخص، سورہ قصص پڑھیے آپ. ہماری مسجدوں میں میرے بھائیوں قصے کہانیاں بیان نہیں ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی. غور کریں، قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھیں. انسان جو قرآن کو پڑھ لے وہ کبھی انا اور ایگو میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو حقیر سمجھ ہی نہیں سکتا، کسی سے منہ پھلا کر بات کر نہیں سکتا، کبھی ناک کا مسئلہ کسی کو بنا نہیں سکتا. مال اور دولت کی بنا پر انا اور ایگو میں مبتلا ہوتے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر انسانی تاریخ کے مالدار ترین شخص کا واقعہ بیان کر کے کیا بیان فرمایا؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون انسانی تاریخ کا ایک مالدار ترین شخص، اور کیا دیا تھا اللہ نے اس کو؟ مال و دولت. قرآن کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے کتنا خزانہ، کتنی دولت تھی. آج انسان کے پاس دو پیسے کیا آ گئے اور لہجہ بدل جاتا اس کا طرز عمل اور بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے غریبوں کے سامنے. قارون کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، اس کی کتنی دولت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوعُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھاتے تھے. اس کے خزانوں میں جو تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جانور مشکل سے اٹھاتے تھے. انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا مال و دولت کی وجہ سے، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگ گیا. سمجھانے والوں نے سمجھایا، اس کو سمجھانے والوں نے سمجھایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. مال و دولت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر مت سمجھ، دوسروں کو بیکار اور گھٹیا مت سمجھ. اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سمجھایا اس کو سمجھانے والوں نے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. کہا، اس کو سمجھایا، جو مال اللہ نے دیا ہے اس سے دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنا. آخرت دنیا میں مر جائے گا، تیری اولاد کے پاس مال جائے گا، تیرے رشتہ داروں کے پاس مال جائے گا، تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. اس مال سے آخرت بنایا. اور تجھے جو اللہ نے نوازا ہے مال دے کر، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے. اور جس طرح اللہ نے تجھے دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، لوگوں پر خرچ کر، غریبوں کی مدد کر، بیواؤں کی مدد کر، ان پر احسان کر. زمین میں فساد مت پھیلا، دوسروں کو حقیر مت جان، کمتر اور بیکار مت جان، دوسروں پر ظلم مت کر. اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. قارون کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بھیجے میں بات نہیں آئی، انا اور ایگو میں اور زیادہ مبتلا ہو گیا مال و دولت کی وجہ سے. کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. سمجھانے والوں سے کہا، تم ہوتے کون ہیں میرے سامنے بولنے والے؟ تمہیں کیا مطلب؟ مجھے جو مال ملا ہے کس وجہ سے ملا ہے پتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو کچھ مال مجھے ملا ہے یہ میری ٹیلنٹ،
میری صلاحیت، میرے ہنر، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ سے ملا ہے، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ انسان کے پاس 2 پیسے آتے ہیں نا تو سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، میں نے محنت کی ہے بچپن سے، میرا دماغ لگایا ہے میں نے، اور میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ، میرا ہنر ہے۔ انسان یہ کریڈٹ ہمیشہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی انا اور ایگو ہے۔ 2 پیسے کیا آ گئے، اللہ کو بھول جائے انسان اور سب کچھ یہ سمجھنے لگ جائے میں نے کمایا ہے، اور دوسروں کو حقیر اور کمزور اور کمتر سمجھنے لگ جائے۔ اللہ نے کہا اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ قارون دیکھتا نہیں ہے؟ وہ اللہ اس نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جنہوں نے انا اور ایگو میں جو مبتلا ہو گئے، اللہ نے کسی کو کسی لائق نہیں چھوڑا۔ وہ یہ سمجھتا ہے، قانون کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مال و دولت کا نشہ جب انسان پہ چڑھتا ہے نا تو اس کی زبان بدل جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لہجہ الگ ہوتا ہے۔ 2 پیسے کیا آئے، پھر اس کے ہاں مزدور، کام کرنے والے، نوکر چاکر، غریب، اس کے رشتہ دار، اس سے بات وہ صحیح سے نہیں کرتا، منہ پھلا کر بات کرتا ہے، ہمیشہ ان کو ڈانٹتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، تم سے اچھا ہوں۔ میرے اور آپ کی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے میرے بھائیوں، اور قارون نے بھی ایسا کیا۔ ابھی انا اور ایگو کا نشہ اترا نہیں ہے۔ آگے کیا کہتا ہے، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ قارون کو انا اور ایگو، مال و دولت کا اس قدر ہوا کہ وہ اپنی حیثیت دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھاؤں میرے پاس کتنا مال ہے۔ 2 پیسے کیا آتے ہیں انسان کے پاس، اپنی حیثیت دکھاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر خرچ کر کے حیثیت تو دکھائیں ہمارے پاس کیا ہے۔ بقرعید کے موقع پر 80,000 کا، لاکھ کا بکرا لا کر حیثیت دکھاؤں میں لوگوں کو۔ قارون بھی اپنی حیثیت دکھانے کے لیے اپنا سارا مال و دولت، دھن دولت نکال کر نکلا، روڈ پر آیا، لوگ دیکھیں تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ قارون کے پاس مال و دولت کتنی حیثیت، اور اپنی نمائش کرنے کے لیے قارون نکلا۔ اور سب کے سامنے اب بیچارے جو غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کے پاس مال نہیں تھا، جو دنیاوی زندگی کے پجاری تھے، قارون کی دولت کو دیکھ کر اشش کرنے لگے، رش کرنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنی دولت ہوتی۔ قارون کتنا قسمت کا دھنی ہے، نصیب والا ہے، کیا دولت ملی ہے اس کو، کیا دولت ملی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کا انجام کیا کیا، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ قارون نے ایک محل بنوایا تھا، محل عالیشان محل، تاکہ اس میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو، اس کی دولت کو، اس کو سب کچھ زمین میں دھسا دیا۔ قارون کو اللہ نے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ زلزلہ آیا، زمین الٹی اور قارون اپنے محل سمیت زمین میں دھس گیا۔ اللہ نے کہا کوئی بچانے نہیں آیا اس کو، اس کے نوکر چاکر، اس کے یہاں کام کرنے والے، کسی کو یہ ہمت کسی کی نہیں ہوئی کہ قارون کو بچا لیں، اور یہ قارون جو زمین میں دھس رہا ہے اس کو اس زمین سے نکال لے۔ اور نہ قارون کو ہم نے مہلت دی کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو سدھار لے۔ اللہ انا اور ایگو میں مبتلا ہونے والے کی جب پکڑ کرتا ہے مہلت بھی نہیں دیتا میرے بھائی، مہلت بھی نہیں دیتا۔ یہ مال اور دولت کا انا لوگوں میں اس قدر ہے میرے بھائیو، اس قدر ہے کہ اللہ کی بنا، چاہے دیندار ہو چاہے عام انسان ہو، ہر انسان کو انا اور ایگو ہے اپنے مال اور دولت کا، اور نشہ ہے اور ناک کا سوال ہے، میں پہل کر جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری غلطی تھوڑی ہے، لڑکی والے کی غلطی، وہ آئے ہمارے پاس چل کر، یہ انا اور ایگو۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کے انا اور ایگو کی ایک مثال اور بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، سورۃ الکہف کے اندر بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ جنہوں نے بھی انا اور ایگو سے کام لیا ہے اللہ نے ان کو تہس نہس کر ڈالا، ان کی ہیکڑی اسی دنیا میں نکال کر رکھ دی۔ اللہ نے بیان فرمایا
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے دو دوستوں کا واقعہ بیان کریں۔ دو دوست، جس میں سے ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، خوب دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک دوست کو 2 باغ دیے تھے انگور کے 2 باغ دیے ایک دوست کو۔ دوسرے دوست تھوڑا غریب تھا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا نہیں تھا، تو جس کو 2 باغ دیے تھے وہ انا اور ایگو میں مبتلا ہو گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا اور دوسرے دوست کو حقیر سمجھنے لگ گیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اپنے باغ میں داخل ہو کے بولتا ہے، یہ میرے پاس جو یہ دولت ہے باغ کی شکل میں، یہ جو کھجور کے باغ ہیں اور اس میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں، یہ کبھی برباد ہونے والے نہیں ہیں، اور میں تجھ سے زیادہ، دوسرے دوست کو کہتا ہے میں تجھ سے تازہ، انا اعز منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، اور تیرے پاس کام کرنے والے نوکر چاکر بھی نہیں ہیں، میں بہت زیادہ اچھا ہوں تجھ سے۔ تو دوسرے دوست نے سمجھایا انا اور ایگو میں مبتلا مت ہو، انا اور ایگو میں مبتلا مت ہو۔ وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اپنے اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تجھے چلتا پھرتا انسان بنایا، تو اس کا انکار کر رہا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ تو نے اپنی محنت سے، اپنی منصوبہ بندی، اپنے ہنر سے حاصل کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَلَدًا۔ ہونا تو یہ چاہیے، دوسرا دوست اس کو نصیحت کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تو یہ کہے کہ میرا پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہے، اللہ کا کرم مجھ پر ہوا ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں پیسہ کما لوں، میری کیا حیثیت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے مجھے، اور اللہ نے چاہا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے چاہا ہے تبھی میرے پاس یہ دولت آئی ہے، میرا اس کے اندر کوئی ہنر اور ٹیلنٹ اور میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ دوسرے دوست نے سمجھایا، بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی، انا اور ایگو میں مبتلا ہوا، مال و دولت کی جیسے شام میں سوتا ہے رات میں اور صبح اٹھتا ہے، اللہ نے پورے باغ کو ہی برباد کر ڈالا، آندھی طوفان بارش زلزلہ آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، اللہ نے سب کچھ چھین لیا اور سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو گیا۔ اللہ جب لینے پر آتا ہے نا میرے بھائیوں، وقت نہیں لگتا ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا، ترکی میں کچھ مہینوں پہلے، رات میں سونے والا انسان 3 بنگلوں کا مالک، 3 بنگلوں کا مالک سوتا ہے اور صبح اٹھ کر روٹی کی بھیک مانگ رہا ہے، مجھے روٹی دے دو۔ اللہ جب لینے پر آتا ہے نا تو مہلت نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو انا اور ایگو ہے، اپنی چیزوں پر اس انا اور ایگو کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان انا اور ایگو پر مبتلا ہوتا ہے، کمزوروں سے صحیح سے بات نہیں کرتا، غریبوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور جو مجبور، بیچارے، بے بس، لاچار، لنگڑے، لولے، بدشکل، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ اللہ کو میرے بھائیوں، یہ سوچ ابلیسی سوچ ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، انا اور ایگو میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ انا اور ایگو میں مبتلا ہونے والے کو اس کی اوقات اسی دنیا میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انا اور ایگو سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناک کے سوال سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس انا اور ایگو سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی دوسرے کو حقیر اور گھٹیا اور کمتر سمجھنے سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔